امام جعفر صادق کا سائنس اور علم طب کے تعلق سے ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریہ تھا کہ بعض وقت انسان مر جاتا ہے، لوگ اس کو مرا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بار ڈاکٹر علامتوں کو دیکھ کر، جو مردہ کی علامتیں ان کے نزدیک ہے، جو سائنس میں پروف شدہ ہے کہ بھائی یہ علامتیں پائی جائے تو فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شخص مر چکا ہے، مثلا دل کا نہ دھڑکنا، نفس کا نہ چلنا، آنکھوں کا پتھرانا، بہت ساری علامتیں ہیں جس کی بنیاد پر ڈاکٹر مردہ گھوشت کرتے ہیں، مردہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کسی کو۔ لیکن امام جعفر صادق کا اس تعلق سے نظریہ کیا ہے کہ بعض وقت علامتیں دکھتی ہے، علامتیں وہی پائی جا رہی ہے جو ایک مردہ کی علامت ہے، لیکن وہ مردہ نہیں ہوتا، زندہ ہوتا ہے۔ تو شاگردوں نے تعجب سے کہا کہ حضور کیا پھر وہ دوبارہ زندہ ہو، یا وہ گہری نیند میں جس کو مردہ سمجھا جا رہا ہے اس کے بیدار کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں، اگر اس کا کچھ خون بہا دیا جائے تو وہ اس کو زندگی دوبارہ مل سکتی ہے۔ اور خون بہانے کے لیے بھی آپ نے خاص مقام بتایا، فرمایا تو انگلیوں کے درمیان کا یہ حصہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں اگر چاقو سے یا نشتر سے ایک چیرا لگایا جائے اور یہاں سے اس نس کو چیر کر خون بہایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سب نہیں ہوتے، ورنہ آپ ہر مردوں کو چیرنا شروع کر دیں گے، یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہوا کہ جب امام جعفر صادق نے یہ نظریہ پیش کیا تو کسی نے اس نظریہ پہ یقین نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ زمانے میں مشینی دور نہیں تھا۔ آج مشینوں کے ذریعے دلوں کی دھڑکنیں پتہ کر لی جاتی ہے، مشینوں کے ذریعے انسان کے سانس چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، خون کا دوران چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے نہیں، دنیا بھر کی چیزیں آج مشینوں سے معلوم کر لی جاتی ہے۔ اس دور میں تو سب چیزیں تھا نہیں، چنانچہ امام جعفر صادق پہلی صدی ہجری کے ہیں، پہلی صدی ہجری تک تو ان کے نظریے کو کسی نے قبول ہی نہیں کیا، لیکن دوسری صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ پروف ہوا، اور پروف ایسا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ابراہیم صالح، یہ بیمار ہو گیا اور بڑا سخت بیمار ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید کو اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی، ابراہیم صالح سے چچا زاد بھائی تھا، مشورہ دیا کرتا تھا خاص اور اہم کاموں میں۔ جب یہ بھائی بیمار ہوا خلیفہ ہارون رشید کا، تو ہارون رشید نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ جب حکیموں نے بہت سمجھایا کہ حضور آپ کھانا کھائیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بیمار ہو جائیں، تو بمشکل خلیفہ دسترخوان پہ بیٹھا بھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ شاہی طبیب حاضر ہوا۔ تو خلیفہ نے شاہی طبیب سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائی کی حالت کیا ہے، کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تو شاہی طبیب نے کہا حضور اگر میں سچ کہوں تو شاید آپ اس کو قبول اور گوارا نہ کریں۔ کہا نہیں تو سچ ہی کہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا حضور پھر سچائی یہ ہے کہ صبح تک آپ کا بھائی ابراہیم اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، وہ بچنے والا نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک ہندوستانی طبیب تھا، اس وقت ہند کا طبیب تھا جس کا نام تھا ابن بحالہ۔ ابن بحالہ ہندوستان سے آیا تھا، چاہتا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں اس کی رسوخ بڑھے، اس کی عزت بڑھے، موقع کی تلاش میں تھا، بہت بڑا طبیب تھا۔ امام جعفر صادق کی اس نے تھیوری اور نظریے کو پڑھا تھا، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کھانا کھائیے، میں یقین دلاتا ہوں کہ کل انشاءاللہ آپ کا بھائی صحت مند ہو جائے گا۔ بادشاہ نے سنا تو خوش ہو گیا، پھر اس نے چند لقمے کھائے، اپنی خوابگاہ گیا اور سو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو سب سے پہلی خبر کنیز نے اس کو یہ سنائی کہ آپ کا بھائی ابراہیم مر چکا ہے، انتقال ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید پہنچا، ابراہیم کی لاش رکھی ہوئی تھی اور شاہی طبیب بھی مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اندر دل میں مسکرا رہے تھے، چہرے سے ان کے ظاہر ہوتا کہ دیکھو ہماری پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور ابن بحالہ اسی لاش کے سرانے کھڑے ہوئے پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ لاش کے کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی پیر کی طرف دیکھتا، کبھی چہرے کی طرف دیکھتا۔ خلیفہ ہارون رشید کی جیسی ابن بحالہ کے طرف نظر اٹھی تو اس نے کہا اس شخص کو فوراً گرفتار کرو۔ بدبخت نے مجھ سے جھوٹ کہا، اور وہ رات کہ جب میرا بھائی موت سے ہمکنار ہو رہا تھا، موت سے لڑ رہا تھا، یہ مجھے کھانا کھلانے میں مشغول تھا اور کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا لو، کاش میں نے اس وقت کھانا نہ کھایا ہوتا، یہ جھوٹا حکیم ہے، اس کو گرفتار کرو، جیل میں ڈال دو۔ جیسے ہی میرے بھائی ابراہیم کا جنازہ اٹھ جائے گا، تدبیر و تکفین ہو جائیں گی، سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اسے قتل کروں گا۔ تو ابن بحالہ کہنے لگا کہ حضور جلد بازی سے کام نہ لے، انشاءاللہ میں نے جو کہا وہی ہونے والا ہے، آپ کا بھائی زندہ ہو جائے گا۔ کہا مذاق کرتے ہو، ابھی بھی تو ماننے والا نہیں؟ اس نے کہا مجھے ایک چاقو لا کے دیا جائے، اور جب چاقو لایا گیا ابن بحالہ نے وہی کیا، ابراہیم کے ہاتھ کو لیا اور دونوں انگلی کے درمیان اس نے یہاں چیرا لگایا، جیسی چیرا لگایا خون جاری ہوا، ایک چھینک لی اور ابراہیم نے آنکھیں کھول دی،
اور اس نے بھی کھولنے کے بعد سب سے پہلا جملہ کہا کہ خلیفہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ میری عیادت کو آئے. تو دوسری صدی ہجری میں امام جعفر صادق کا یہ نظریہ مان لا گیا, پروف ہوا کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان مرتا نہیں ہے, زندہ ہوتا ہے, لیکن علامتیں یہ بتاتی ہے کہ مر چکا ہے. حالانکہ یہ امام جعفر صادق نے پہلی ہجری میں کہا ہے, لیکن میں نے ایک تاریخ میں ایک روایت پڑھی, بہت قدیم کتاب ہے وہ, جس میں حکیم لقمان کے کچھ قصے لکھے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی صحت کا کیا عالم ہے, کیونکہ وہ قصے کی کتاب ہے, کوئی حدیث کی کتاب تو ہے نہیں, لیکن اس میں ایک چیز پڑھی اور یہ امام جعفر کے نظریے کی تصدیق بھی ہوتی ہے اس میں. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے ایک خاص بات کہ ایک بری چیز سے بچنے کی بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے. وہ کیا ہے, ایک مرتبہ حکیم لقمان ایک جنازے میں جا رہے تھے, لوگوں کا بڑا ازدحام تھا, بھیڑ لگی ہوئی تھی, تو حضرت حکیم لقمان بھی اس جنازے کے ساتھ ہو گئے. کہا کہ شاید یہ کوئی بڑا مشہور آدمی ہے. پوچھا بھائی کون ہے مرنے والا؟ لوگوں نے کہا حضرت ایک جوان ہے, بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی, بڑا حسین و جمیل جوان تھا, اچانک انتقال ہو گیا. تو آپ بھی جنازے میں شریک ہو گئے. حکیم لقمان جب قبر میں رکھا جانے لگا تو رسم تھی جیسے آج بھی ہے کہ چہرہ دکھایا جاتا ہے, دیدار کرتے ہیں. چہرہ جیسی کھولا گیا, حکیم لقمان نے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو آپ چیخ پڑے, کہا مردود ہو, زندہ کو دفن کر رہے ہو؟ لوگ حیران ہو گئے. کہا حضور مرے ہوئے تو اس کو 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے. کہا بدبخت یہ زندہ ہے, ہٹو دور. پھر حضرت حکیم لقمان قبر میں اترے اور اپنے جیب سے ایک شیشی نکالی, پھر دوسرے جیب سے ایک شیشی نکالی, اس میں کچھ تیل کی طرح چیز تھی, اس میں بھی کچھ تھی, دونوں کو ملایا ہلایا اور اس کی ناک پر جیسی وہ روغن لگایا, اس نے چھینک ماری اور زندہ ہو گیا. لوگ کہنے لگے حکیم لقمان یہ تو آپ نے معجزہ دکھایا. کہا بخدا میں نے معجزہ نہیں دکھایا, یہ مرا ہی نہیں تھا, یہ زندہ تھا. اسے ایک ایسا خاص مرد ہو گیا تھا جس کی بنیاد پر اس میں مرنے والی علامتیں پائی گئی, لیکن یہ حقیقت میں مرا نہیں تھا. پوچھا گیا کہ یہ بیماری کس سبب سے ہوئی؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ یہ بیماری کس چیز سے ہوتی ہے جانتے ہو؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے. پیشاب کے چھینٹے جب جسم پہ پڑتے ہیں تو یہ انسان کے جسم کے جس حصے پہ پڑتے ہیں ان خلیات ہوتے ہیں جسم کے, باریک باریک خلیات سے ہمارا پورا جسم اور اسٹرکچر بنا ہوا ہے, ان خلیات کو متاثر کرتے ہیں, وہ بیمار ہوتے ہیں. پھر یہ بیماری دھیرے دھیرے جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور پھر انسان کے دل کو اتنا سست کر دیتی ہے. حکیم لقمان کہتے ہیں کہ انسان کا دل بہت دھیما دھڑکتا ہے, اور انسان کا دل جب دھڑکتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا زندہ آدمی کو, وہ سمجھتا ہے یہ مردہ ہے, در حقیقت وہ زندہ ہوتا ہے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی یہ جو ہے ایک بیماری, اس کو سکتہ بھی بول سکتے ہیں, سکتہ کا عالم, یا جس کو آج سائنس کی زبان میں ایک اور انگلش میں ورڈ کوما کہہ سکتے ہیں. لیکن کوما میں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ دل دھڑکتا ہوا دکھتا ہے, اس میں دل کی دھڑکن اتنی سست ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. بہرحال امام جعفر صادق کا یہ نظریہ ہے کہ بعض وقت انسان زندہ ہوتا ہے, مرتا نہیں, لوگ لیکن اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں.